پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت سی جنگیں ہو چکی ہیں، کچھ میدان میں ہوئی اور کچھ میدان سے باہر۔ آج ہم جس جنگ کی بات کر رہے ہیں وہ عدالت میں لڑی ہوئی ایک جنگ ہے، اور یہ بات ہے اس دور کی جب ہندوستان اور پاکستان انگریزوں سے آزاد ہوئے تھے۔ جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہو رہے تھے تو اس علاقے میں بہت سی پرنسلی سٹیٹس تھیں جس میں مختلف نواب یا نظام یا سردار حکومت کرتے تھے۔ ان سب کو یہ اختیار تھا کہ وہ اگر اپنا ایک الگ ملک ڈکلیئر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور اس وقت بہت سی ریاستوں نے اپنے آپ کو ایک آزاد ملک کے طور پہ ڈکلیئر کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب ریاستیں یا پاکستان کا یا بھارت کا حصہ بنتی چلی گئیں، لیکن ہم ذرا وقت میں پیچھے جاتے ہیں، اس وقت کی بات کرتے ہیں جس وقت ابھی آزادی ملی ہی تھی۔ ہم اگست 1947 کی ہی بات کرتے ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان اور بھارت آزاد ملک بنے تھے تو ان دونوں کے بعد جو تیسرا سب سے بڑا آزاد ملک تھا وہ تھا حیدرآباد دکن۔ نظام آف حیدرآباد اس ملک کے بادشاہ تھے، ولی تھے، اور اس وقت یہ ابھی انڈیا کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ظاہری سی بات ہے، بھارت چاروں طرف سے اس ریاست کو گھیرے ہوئے تھا، اور یہ اس وقت اس علاقے کی سب سے کامیاب ریاست تھی، بہت بڑی ریاست تھی اور سب سے کامیاب ریاست تھی۔ بھارت کو اس ریاست کو ہر صورت میں اپنے ملک کا حصہ بنانا تھا، لیکن نظام کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی طرح اپنی انڈیپینڈنس کو مینٹین کر سکیں۔ اس وقت 20 ستمبر 1948 کو نظام صاحب نے پاکستان کو ایک پیمنٹ کی تھی۔ یہ ساری کہانی ہے اس پیمنٹ کی۔ میں ہوں طیب ابراہیم، بڑے مزے کی کہانی ہے، آئیں آپ کو سناتا ہوں۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ حیدرآباد کے راجہ تھے نظام میر عثمان علی خان۔ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد اس علاقے میں حالات بہت خراب تھے، اور خاص طور پر ان ریاستوں پر تو بہت زیادہ پریشر تھا جنہوں نے ابھی تک کسی کی سائیڈ نہیں لی تھی، یعنی انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کیا تھا۔ حیدرآباد کے نظام کو بھی یہ لگتا تھا کہ آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی بھارت پورا زور لگائے گا حیدرآباد کو بھارت کا حصہ بنانے کے لیے، یہاں تک کہ اگر بھارت کو حملہ بھی کرنا پڑا، فوجی حملہ، تو بھی بھارت چوکے گا نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حیدرآباد نہ صرف ایک بہت بڑی ریاست تھی بلکہ اس وقت بھی یہ 1.5 کروڑ سے زیادہ آبادی رکھتی تھی، یعنی ایک بہت بڑا ملک تھا، اور اس کے اوپر یہ کہ یہ اس سب کانٹیننٹ کی سب سے امیر ریاست تھی، سب سے ترقی یافتہ ریاست تھی۔ ظاہری سی بات ہے اس کو بھارت کبھی آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ حیدرآباد کا قصہ بھی بہت زیادہ جوناگڑھ اور مناوادار کی ریاست سے ملتا جلتا تھا، کیونکہ حیدرآباد کا جو نظام تھے وہ مسلمان تھے آف کورس، لیکن جو آبادی تھی وہ more than 80% ہندو تھی۔ اب ہوا یہ کہ حیدرآباد کے جو آزاد حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، اس کے جو فائنانس منسٹر تھے وہی اس کے فارن منسٹر بھی تھے۔ انہوں نے اس وقت 1948 میں پاکستانی جو برٹش ہائی کمشنر ہیں ان کے اکاؤنٹ میں 1 ملین پاؤنڈ کی رقم جمع کی۔ یہ پیمنٹ حیدرآباد کی طرف سے کی گئی تھی، حیدرآباد دکن کی آزاد ریاست کی طرف سے کی گئی تھی حکومت پاکستان کو اسلحہ خریدنے کے لیے۔ یعنی بیسیکلی وہ سیدھے سبھاؤ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ایک طرح سے الحاق سا کرتے ہیں، الحاق یعنی ہم پاکستان کا پارٹ نہیں بنتے لیکن آپ کے ساتھ ڈیفنس کے تعلقات قائم کرتے ہیں، آپ ہمیں اسلحہ دیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، ہم اکانومی چلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ایک ٹائپ کی انڈیا کے اندر بیٹھ کے ایک اینٹی انڈیا ٹائپ کی ایک سٹیٹ بننے جا رہی تھی۔ ظاہری سی بات ہے انڈیا کبھی ایسا ممکن نہیں ہونے نہیں دے سکتا کہ انڈیا کے اندر ایک ریاست بنی ہو جو چاروں طرف سے انڈیا کے درمیان میں ہے، لیکن اس میں پاکستانی اسلحہ ہو اور وہ پاکستان سے اس کا جو قبلہ ہے وہ پاکستان کی طرف ہو، اور پھر وہ ریاست بھی اتنی ترقی یافتہ اتنی کامیاب ریاست ہو۔ ایسا تو ظاہر ہے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا نے حملہ کر دیا۔ ایونچولی نظام کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ پرابیبل سچویشن نہیں ہے، ہم یہاں پر بیٹھ کے آزاد ملک نہیں رکھ سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم الحاق کر لیں۔ انڈیا نے بھی نظام کو اچھا اکوموڈیٹ کیا، ایسے نہیں کیا کہ بھئی ایسی کی تیسی تمہیں سبق سکھائیں گے، یہ مزاج نہیں رکھا۔ انہوں نے جو ان کا سٹیٹس تھا، ان کی جو رائلٹی تھی، اس کو ایک طرح سے برقرار رکھا اور کوشش کیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ پوری طرح لائل ہو جائیں، انڈین سٹیٹ کسی قسم کی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ تو وہ تو کہانی جو حیدرآباد دکن کی ریاست کی کہانی تھی وہ تو اپنی جگہ پر ہو گئی ختم۔ لیکن کچھ عرصے بعد ہوا کیا کہ جو نظام میر عثمان خان تھے انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جو پیمنٹ تھی نا جو پاکستان کو کی گئی تھی اسلحہ خریدنے کے لیے، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں اور میری مرضی سے تو نہیں ہوئی، تو پلیز آپ وہ پیمنٹ واپس کر دیں اب مجھے۔
اب چونکہ وہ پیمنٹ UK میں کی گئی تھی, UK کے بینک میں کی گئی تھی, پاکستانی ہائی کمشنر کے اکاؤنٹ میں کی گئی تھی, تو UK کی عدالت میں جو نظام آف حیدرآباد تھے, جو کہ اب انڈیا کے شہری تھے اور انڈین ایک پرسن تھے, انہوں نے کیس کر دیا کہ بھائی یہ مجھے واپس کی جائے, یہ میری پیمنٹ پتہ نہیں کیوں دے دی ہے پاکستان کو, میں نے تو نہیں کہا تھا, مجھے واپس کریں. UK کی عدالت نے پاکستان کو کہا کہ بھائی آپ کو غلطی سے پیمنٹ آ گئی تھی £1 ملین کی, اس دور میں بہت بڑی رقم تھی, انہوں نے کہا ذرا واپس کر دیں. پاکستان نے کہا کہ بھائی سوورین امیونٹی ہے, ہمارے اکاؤنٹ کے اندر سے آپ پیسے لے کے واپس نہیں کرتے, ان کی مرضی سے آئے تھے اور اس کو ہم آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں. پاکستان نے کہا چلو دوڑو. لیکن چونکہ تنازعہ ہو چکا تھا تو وہ جو کیس تھا, وہ کیس اپنی جگہ پہ, وہ کیس اور وہ بینک اکاؤنٹ وہ ایک طرح سے فریز ہو گیا. اب اس پہ انٹرسٹ پڑ رہا تھا, انٹرسٹ مل رہا تھا, لیکن وہ پیسے نہ تو پاکستان نکلوا سکتا تھا, نہ وہ پیسے نظام آف حیدرآباد نکال سکتے تھے. وہ کیس اپنی جگہ پہ سٹل ہو گیا. 1965 میں نظام آف حیدرآباد نے جو اپنا کلیم تھا وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کو اسائن کر دیا. یعنی آسان زبان میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میری طرف سے یہ کیس اب پریزیڈنٹ آف انڈیا یعنی انڈیا کی جو اسٹیٹ ہے, انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے, وہ لڑتی رہے گی. لیکن وہ کیس پھنسا رہا, وہ پڑا رہا, وہ ویسے ہی رہا. وقت گزرتا گیا. 2008 میں جا کے انڈیا نے پاکستان کو کہا کہ بھائی ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں, وہ ایک کیس پڑا ہوا ہے, آئیں کچھ لے دے کے بات کرتے ہیں, بات ختم کریں, تھوڑے سے پیسے آپ کو ملے, تھوڑے سے ہمیں ملیں, تو فائدہ ہو. وہ برطانیہ میں لاک کر کے رکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ونس اگین پاکستان نے کہا چلو دوڑو. مزید وقت گزرتا گیا. 2013 آیا. 2013 میں پتہ نہیں پاکستان کو کیا خیال آیا, پاکستان نے کلیم کر دیا کہ بھائی یہ پیسے ہمیں اب واپس دیں. اس وقت تک وہ جو £1 ملین تھا اس دور کا, وہ اب انٹرسٹ ایڈ ہوتے ہوتے £35 ملین ہو چکا تھا. جب پاکستان نے یہ کیس کر دیا تو پھر ظاہر ہے جواب میں انڈیا کو بھی آنا پڑا, نظام آف حیدرآباد کے پوتے کو بھی آنا پڑا, کیونکہ ظاہر ہے عثمان خان صاحب تھے, وہ تو اب زندہ نہیں تھے, ان کے پوتے اب حیات ہیں. انہوں نے پھر یہ کیس ریپرزینٹ کیا اپنے دادا کی طرف سے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان, اور یہ پھر کیس دوبارہ سے کھلا. چونکہ پاکستان نے کیس کیا ہوا تھا تو اب دوبارہ سے کھل گیا یہ پوری طرح سے. پاکستان نے یہ پلی لی تھی کہ بھائی وہ جو پیسے تھے وہ ہمیں آئے تھے اسلحہ خریدنے کے لیے, اور اسلحہ ہم ڈیلیور اس وجہ سے نہیں کر سکتے تھے کہ اسٹیٹ آف حیدرآباد نے وہ پیسے دیے تھے, اور اسٹیٹ آف حیدرآباد تو ختم ہو گئی تھی. دوسری طرف جو نظام آف حیدرآباد کی طرف سے پلی لی گئی کہ نہیں جی وہ تو ہماری مرضی کے بغیر وہ پیسے دیے گئے تھے, اور وہ پیسے ہمیں واپس دیے جائیں, کیونکہ ہم تو لڑنا چاہتے ہی نہیں تھے, ہم نے تو الحاق کر لیا تھا بھارت سے, ہم اسلحہ کیوں خریدیں گے. بہرحال نہ پاکستان کے پاس کوئی اسٹرانگ ڈاکیومنٹ تھا کہ بھائی یہ پیسے کیوں آئے تھے, اور یہیں پر پاکستان کا ویک پوائنٹ تھا کہ پاکستان کے پاس کوئی ریٹن اچھا کوئی کانکریٹ ڈاکیومنٹ تھا نہیں کہ بھئی یہ پیسے دیے پاکستان کو کیوں گئے تھے. اور یہی پاکستان کی بنیادی طور پہ ہارنے کا موجب بنا کہ بھئی یہ پیسے پاکستان نے اس وجہ سے دیے تھے. اگر اس وقت کوئی ریٹن اچھا ایگریمنٹ ہوتا اسٹیمپ پیپر پہ جس پہ لکھا ہوتا کہ بھئی بائیلیٹرلی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اسلحہ خریدنے کے لیے, اس وقت ذرا انڈر دا ٹیبل رکھا جا رہا تھا, بات کو خاموش رکھا جا رہا تھا. اسی وجہ سے شاید UK میں پیسے دیے گئے تھے چوری چھپے, اور وہ پھر چونکہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا پاکستان کے پاس کہ کیوں کیے گیا تھا یہ کام, تو اس وجہ سے اب یہ کیس پاکستان ہار چکا ہے. اور وہ جو اکاؤنٹ تھا جو کبھی £1 ملین کا تھا, اب 35 ملین سے زیادہ کا ہو چکا ہے, وہ اب نظام آف حیدرآباد کے پوتے کو مل رہا ہے. اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان نے یہ چلو دوڑو والی اپروچ کیوں اپنائے رکھی. ایک تو پہلے جب یہ پہلی بار کیس کیا تھا اسی وقت معاملہ کیوں نہیں کیا, جب پیسے وہاں پر آ گئے تھے تو فوراً ان کو پاکستان ٹرانسفر کیوں نہیں کیا گیا, اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ کوئی پیپر ورک کیوں نہیں کیا, اور چوتھے نمبر پہ یہ جب یہ 2008 میں ایک آفر آ گئی تھی کہ بھئی کچھ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں آؤٹ آف کورٹ, تو پھر پاکستان نے کیوں نہیں کی. بہرحال اس طرح کے کیسز ہمارے یہاں ملتے رہتے ہیں. ایک سٹوری تھی, سوچا آپ سے شیئر کروں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے, دعا میں یاد رکھیے گا.